قرآن خوانی۔ جو لوگ قرآن خوانیوں کے ذریعے مردے بخشوانے کا منافع بخش کاروبار چلا رہے ہیں، ان کی طبع نازک پر میرے یہ الفاظ یقیناً گراں گزریں گے، اور ان پر بھی جو لکیر کے فقیر بنے اپنی عزیز و اقارب کی اموات اور دیگر تعزیتی مجالس میں قرآن خوانیوں کا اہتمام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح اپنے مرحومین کا حق ادا کر دیا ہے کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد ایصال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ رشتہ دار، دوست احباب اور دیگر متعلقین جمع ہوتے ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی ہے یا زیادہ تعداد کا دکھاوا کرنا ہوتا ہے تو کسی مدرسے کے مولوی صاحب کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ وہ مدرسے کے معصوم صورت بیچارے طلبہ کو ہانک کر لاتے ہیں اور قرآن کے سپاروں کا ڈبہ منگوایا جاتا ہے۔ ترتیب سے سپارے پڑھے جاتے ہیں۔ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 10-12 قرآن ختم ہو گئے ہیں۔ تب مولوی صاحب پڑھے گئے قرآن کا ثواب میت کو پہنچاتے ہیں، پھر طے شدہ نذرانہ لے کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طریقے سے پڑھے گئے قرآن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ کسی شخص نے زندگی بھر قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، کیا اس کے مرنے کے بعد اس سے تعلق کی بنا پر یا کرائے پر اس کی طرف سے کچھ لوگ قرآن پاک پڑھ لیں تو کیا اس طرح ثواب اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دیا جائے گا؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عقیدہ یا عمل جو قرآن اور صحیح حدیث کے صریح بیانات سے ٹکراتا ہو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ آیت قرآن مجید میں 5 مقامات پر آئی ہے۔ سورہ انعام میں 164 آیت، سورہ اسراء میں 15 نمبر کی آیت، سورہ فاطر میں 18 نمبر، سورہ زمر میں 7 اور سورہ نجم میں 38 نمبر۔ اس سے دین کی ایک بنیادی تعلیم کا علم ہوتا ہے، وہ یہ کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال پر مہر لگا دی جاتی ہے، پھر اس میں نہ کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ کچھ کمی۔ مروجہ ایصال ثواب اور اجتماعی قرآن خوانی کے قائلین اپنی تائید میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ینتفع بہ او ولد صالح یدعو لہ۔ مسلم 1631۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال پر اجر ملنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 کاموں کے۔ ایک ان پر اسے برابر اجر ملتا رہتا ہے، ایک ایسا صدقہ جس کا فیض برابر جاری رہے، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، تیسرے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اس حدیث میں قرآن مجید کی بنیادی تعلیم کو دہرانے کے بعد 3 معاملات میں استثناء بیان کیا گیا ہے، اس لیے حدیث سے جس حد تک کوئی بات ثابت ہو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ میں انہیں آگاہ کرتی ہوں کہ قرآن خوانی کا موجودہ طریقہ جو مردے بخشوانے کے لیے رائج کیا گیا ہے، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بالکل خلاف اور 100% بدعت ہے۔ یہ اپنی قرآن خوانیوں کے ذریعے اللہ کے غضب کو مول لے رہے ہیں، کیونکہ جو عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اللہ کے نزدیک وہ عبادت نہیں بلکہ گناہ عظیم ہے۔ اگر مردوں کے لیے قرآن خوانی جائز ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اپنی بیٹیوں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے لیے، اپنے محبوب ترین چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیوں نہیں فرمایا؟ اسی طرح خلفائے راشدین کے دور میں جید صحابہ کرام فوت ہوئے، شہید ہوئے، مگر قرآن خوانی کسی کے لیے نہیں ہوئی۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جسے حق تعالیٰ نے ہمارا نظام حیات بنا کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کو درسی کتاب کی طرح پڑھیں، لیکن تکریم کے ساتھ، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے۔ اس کا بہت کچھ ادب اور احترام اور اس کے حاملوں پر واجب ہے۔
اس لیے اس کے اوامر اور احکام پر عمل کریں، اس کے نواہی سے اجتناب کریں۔ یہی اس کے نزول کی اصل غرض و غایت ہے۔ اگر ہم نے اس اصل غرض کو سامنے نہ رکھا اور قرآن خوانی جیسی جاہلانہ بدعتی رسم و رواج میں گرفتار رہے تو پھر قرآن مجید ہی کی زبانی وہ وعید بھی پڑھ لیجئے جو کہ بروز محشر اللہ جل جلالہ کی عدالت عالیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شکایتاً ادا ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رسول کہیں گے، اے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن سے دوری کو پکڑ لیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ یعنی پڑھتے تو تھے لیکن سمجھنے سے بے نیاز ہو کر رسمہ رسمی میں بدعت کی صورت میں پڑھا کرتے تھے۔ نیز مردوں پر سورہ یاسین پڑھنے والے بھی ذرا غور کریں۔ اس سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو ہم نے اس رسول کو شاعری سکھلائی ہے اور نہ ہی اس کے لائق ہے کہ وہ صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو ڈرائے جو زندہ ہے اور منکرین اسلام پر عذاب کی حجت ثابت ہو جائے۔ قرآن مجید زندوں کے پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، مردوں پر پڑھنے یا قرآن خوانی کرنے کے لیے نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت نہیں کریں گے اور اس میں غلو کریں گے، آباء و اجداد کی راہ پر چلتے ہوئے زندگی گزار دیں گے اور تحقیق نہیں کریں گے تو اس طرح ہم اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔